حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اب تک کئی موضوعات آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ اسے یاد رکھنا بھی نصیب ہو جائے، اور بعض ہوتے ہیں جو موضوعات کو محفوظ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ آج بھی ایک اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ اہم ترین موضوع قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور اس آیت میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول بیان کیے گئے، یعنی کہ نیکی کے 6 طریقے، نیکی کے 6 طریقے بیان ہوئے قرآن کریم میں۔ وہ 6 طریقے انشاءاللہ آج مختصراً بیان کرنے کی میری نیت ہے۔ اور قرآن کریم کی بڑی خوبصورت اور بڑی جامع و مانع آیت ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 یہ آیت مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم آیت کریمہ کی تلاوت سنائیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ سنائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی کچھ میں ترجمے کہتے ہیں جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ آپ کے پاس گھر میں صراط الجنان کی تفسیر بھی ہو، موبائل اپلیکیشن میں بھی یہ تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ رکھیں، پڑھیں، اور اسے غور سے آج سنیے گا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو نیکی کے جو 6 طریقے ہمیں ہمارے رب نے بیان فرما ہیں، وہ 6 طریقے کیا ہیں، اور میں ان میں سے کس طریقے پر عمل کر رہا ہوں، کون سی عبادت میں کر پا رہا ہوں، کون سی عبادت میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت
یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ قرآن کریم میں جن کے یہ خوبصورت اور صاف بیان ہوئے، آخر میں ان کے لیے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اور قرآن جسے سچا کہے، قرآن جسے پرہیزگار کہے، تو یہ اوصاف، یہ کمالات اور یہ مطلب عبادات کے انداز کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ نے یہ ترجمہ بڑے توجہ کے ساتھ سنا ہو اور اس پر کچھ ترجمہ سنتے سنتے بھی غور کیا ہو۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بعد کچھ یوں فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے اہل کتاب اور اہل جو مومنین ہیں یہ سب کو ہے، اور معنی اس کے یہ ہیں کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کے عمل کو حقیر و معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت اور محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلاً فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا، یہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ نفلی روزے رکھ رہا ہے اور دوسرا نفلی روزے نہیں رکھ رہا، نفلی روزے رکھنے والا کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، دوسرا نفلی روزے نہیں رکھ رہا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اپنے ہی عمل کو بہتر سمجھ کے دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو۔ اسی طرح ایک شخص نیکی کی دعوت دیتا ہے، تبلیغ دین کرتا ہے، اور دوسرا درود پاک اور دیگر ذکر و اذکار کی کثرت کرتا ہے، تو یہ ذکر و اذکار اور درود پاک کی کثرت کرنے والا سوچے کہ میں یہ نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین جو کر رہا ہے اس کا عمل کم ہے، میرا عمل بہتر ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وعظ و نصیحت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اور کوئی شخص بیٹھ کر کوئی دین کی کتاب لکھتا ہے، جیسے تفسیر لکھ رہے ہیں، فقہ کی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، اور کوئی وعظ و نصیحت یا تحریری کام یا تدریسی کام کر رہے ہیں، تو یوں ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے کہ میں یہ عمل نہیں کر رہا ہوں تو یہی عمل کیوں نہیں کر رہا، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ درست نہیں ہیں۔ البتہ یہاں پر جو ہے کہ جو آیت کا جو بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کے 6 اہم طریقے یہاں ارشاد فرمائے گئے، وہ نیکی کے 6 اہم طریقے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے یہاں پر فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ہے نا، کہ یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت میں عزیز مال، عزیز مال، پھر آگے بیان کیا کہ کس کس کو دینا ہے، تو یہ ساری تفصیلات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، یہ دوسری۔ تیسری نماز قائم کرنا، چوتھی زکوٰۃ دینا، پانچویں عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، اور چھٹی مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ یہ ہیں وہ 6 طریقے عبادت کے جو یہاں قرآن کریم کے اس آیت کے تحت بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے جو بیان ہوا وہ تھا ایمان لانا، تو میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے، یعنی اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جس سے اپنے ایمان کی تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا۔
میں آپ کو یہ جو بیان کر رہا ہوں نا، اب اس پہ غور کیجئے گا، کون سی چیزیں آپ کو آج نہیں لگ رہی ہیں۔ یعنی ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم ہے، حی و قیوم، وہ علیم و حکیم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ غنی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، واحد ہے، لا شریک لہو ہے۔ یہ چند چیزیں اس کے تحت بیان کی گئی۔ دوسرا جو ایمان لانے کی تفصیل ہے وہ ہے قیامت پر ایمان لائے، یعنی کہ وہ حق ہے، قیامت پر ایمان لائے کہ قیامت حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا دی جائے گی، اور اللہ کی مقبولانے جو بارگاہ الہی ہوں گے وہ شفاعت کریں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، کوثر کے جام بھر بھر کر پلائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، سب حق ہیں۔ یہی ہوا دوسرا جو قیامت پر ایمان لانے پر، پہلا جیسے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ہم نے بیان کیا قیامت پر ایمان لانا، تیسرا فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چار ان میں سب سے زیادہ مقرب ہیں، قریب ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل، نمبر 2 حضرت میکائیل، نمبر 3 حضرت اسرافیل، اور نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فرشتوں کے بارے میں۔ چوتھا کتب الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ان کے بارے میں۔ تو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے، ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل مقدس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور مقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو توریت مقدس، انجیل مقدس، زبور مقدس اور قرآن کریم، ٹھیک ہے، یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ تو اپنا ایمان لانا کیا ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حق ہے، ان میں 4 بڑی کتابیں، یہ عقیدہ اور یہ اپنا یہ یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ 5واں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یہ آپ کو ایمان مفصل بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں۔ تو یہ ایمان کی کچھ تفصیل ہے کہ اللہ پر ایمان، پھر اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، قیامت پر ایمان اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، فرشتوں پر ایمان اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، پھر کتابوں پر ایمان اس کی کچھ ڈیٹیل ہے، انبیاء کرام پر ایمان اس کی کچھ ڈیٹیل ہے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بہار شریعت، مکتبۃ المدینہ نے دعوت اسلامی کا جو پبلشڈ ادارہ ہے اس نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور بڑا اس پر کام ہوا ہے۔ علماء کے لیے تو یہ خزانہ ہی ہے، شاید ہی کوئی دارالافتاء ہو جس کے اندر
باہر شریعت نہ ہوتی ہو. تو اس کی جو پہلی جلد ہے، فرسٹ ولیوم کا جو فرسٹ چیپٹر ہے، پہلا باب ہے، وہ عقائد کا بیان ہے. جنت دوزخ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس طرح پوری تفصیل ہے. میرا مشورہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ پڑھیں. دیکھیں مطالعہ جو ہے نا، مطالعہ یعنی اسٹڈی، اسپیشلی میرا یہاں جو کہنے کا مقصد ہے وہ اسلامک اسٹڈی ہے، اس کو ایتھنٹیکیٹ اور بالکل مضبوط کتاب میں پڑھنا، صحیح طور پر اس کو پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس عموماً نالج نہیں ہوتی، معلومات ہم پڑھتے نہیں ہیں. اچھا آج کل زیادہ تر سننے کا رجحان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سن لیا، مدنی چینل کے ذریعے ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سننا کس کو ہے، دیکھنا کس کو ہے، پوچھنا کس کو ہے. یہاں پوچھنے کا بھی کوئی باری آئے گی تو فوراً مطلب کہ موبائل لیں گے. میں اب کسی بھی مطلب کہ وہ اس کا نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن جو یوزر ہے وہ سمجھ جاتے ہیں نارملی. یہ موبائل اٹھائیں گے یا کوئی ایسی چیز اٹھائیں گے، فوراً اس کے اوپر سرچ انجن میں جائیں گے، سرچ انجن کو یوزر سمجھتے ہیں اس سے میری کیا مراد ہے، اور فوراً وہاں لکھیں گے، اور وہاں جو بھی ریزلٹ میں جو ڈیٹیل آ گئی اس ڈیٹیل کو وہ سمجھیں گے کہ یہ ہو گئی مطلب کہ میری معلومات کا ذریعہ. ویری سوری ٹو سے دس از ناٹ اے ایتھینٹیکیٹ وے آف نالج. یہ کوئی آپ کا مضبوط اور ایک ویریفائڈ قسم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بیکاز یو ڈونٹ نو اباؤٹ ہم کہ اس نے کس نے ڈالا ہے. یہ بھائی یہ نالج کس نے ڈالی ہے، یہ جو پورا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ کس نے ڈالا. میں نے خود بعض چیزیں سرچ کی ہیں ایز اے ایگزامیننگ پوائنٹ آف ویو پر، ریئلی چیکنگ پوائنٹ آف ویو پر میں نے سرچ کی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے سرچ کی کہ یار یہ سرچ انجن میں یہ جو لوگ جا کر جھانکتے ہیں اس میں سے کیا دے رہے ہیں، مسائل غلط لکھے جاتے ہیں. جب نارملی عام طور پر آدمی بیان کرتا ہے مسائل غلط بیان کر دیتا ہے. یا پیچھے ہے کون، کس نے کس کتاب سے کس تحریر سے، کسی نے پڑھا، پڑھ کر اس نے فوٹو کھینچی، فوٹو کھینچنے کے بعد اس نے ڈال دیا مطلب کہ انٹرنیٹ کے اوپر، اور آپ اس کو سرچ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کا رزلٹ میں اس کی وہ آ گئی. وہ کون سی کتاب تھی، لکھا ہوا کون تھا، بہت ڈیٹیل ہے. لہٰذا مہربانی کر کے ایک مضبوط ذریعہ استعمال کریں. میں نہیں کہتا کہ صرف دعوت اسلامی ہی ایک مضبوط ذریعہ ہے، یہ ضروری نہیں، کئی اور مضبوط ذرائع عاشقان رسول کے موجود ہیں. ان میں سے ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی ہے. اس کی شائع کردہ کتابیں، اس کا آفیشیل فیس بک کے پیجز، اس پر آئی ہوئی پوسٹ، آپ کا اپنا مدنی چینل، آپ کا یہ ویب سائٹ ہماری، اوکے، وایا ویب سائٹ، تھرو ویب سائٹ آپ نالج گین کر سکتے ہیں، آڈیو، ویڈیو، ٹیکسٹ، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. دین شرعی مسائل، دارالفتہ اہل سنت. اچھا اس کے علاوہ ہماری چینل ہے، جیسا بھی آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں بھی آپ کو جو بیان کر رہا ہوں، جو بھی میں نے قرآن کریم کی آیت آپ نے سنی، ترجمہ سنا، میں بھی تفسیر سے دیکھ کر آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، کہ اس کے تحت یہ تفسیر میں لکھا ہے، اور یہ تفسیر صراط الجنان ہے. ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب نے اس کو تحریر کیا، اور ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک مجلس شعبہ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اسلامی بھائیوں کو سلامت رکھے. تو دعوت اسلامی نے ایک اتنی پیاری تفسیر پورے قرآن کی آپ کو شائع کر کے دی، اور یہ بہترین اردو کی تفسیر ہے اور قدر آسان تفسیر ہے. اس وقت موجودہ 1800 اس وقت جو 2018 جو ہمارا سینے عیسوی چل رہا ہے، اور 1439 جو سینے ہجری چل رہا ہے، اس وقت کی میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مضبوط ترین اور مسائل کو بیان کرنے والی تفسیر آپ کو تفسیر صراط الجنان ملے گی. یہ بھی ایک وے ہے نا، بحر شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہیں، یہ چیزیں ہیں، ذرائع ہیں. مدنی مذاکرہ ہے مدنی چینل پر، اس کے ذریعے آپ نالج لیں. تو ایک مطلب یہ دیکھیں، جب بیمار ہوتے ہیں تب بھی آپ مطلب ایسے تھوڑی ہے کہ آپ جیسے بیمار ہے، آپ کے پیٹ میں بہت درد ہے،
اور آپ نے مطلب کہ موبائل لیا اور سرچ انجن پر گئے، لکھا کہ واٹ از دا نیم آف پین کلر میڈیسن. آپ کو جو بھی پین کلر میڈیسن کا نام آئے گا تو آپ کیا جا کر وہ پین کلر میڈیسن لے کر کھا لیں گے؟ آپ ڈیفینیٹ نہیں کریں گے تو نادانی ہے. یہ اٹس ناٹ اے وے آف ٹریٹمنٹ. اوکے، آپ اس کو ڈیفینیٹلی آپ اس کو چیک کریں گے. آپ ڈاکٹر کو فون کریں گے. اچھا، ہر ایک کو فون کریں گے. ڈاکٹر کو بھی آپ کا تجربہ ہو چکا ہے، یار یہ ڈاکٹر صحیح ہے، یہ ٹریٹمنٹ صحیح کرتے ہیں، یہ میڈیسن صحیح ایڈوائز کرتے ہیں. تو ان کے ڈاکٹر صاحب کی کوالیفیکیشن اور اس کے ایکسپیرینس کو اور اس کے وے آف ٹریٹمنٹ کو آپ نے مطلب پسند کیا ہے، تب جا کر آپ کام کرتے ہیں. تو وکیل ہو، اگر آپ کا کوئی کیس کا پرابلم ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وکیل کون سا اچھا ہے. آپ جا کر ایسے ہی مطلب کہ نیٹ پہ جا کر سرچ کر اپنے مقدمے کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے. اسی طرح اگر آپ بلڈنگ بنانے دیکھتے ہیں بلڈر کون سا اچھا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ اچھے سے اچھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ وائی ڈونٹ، کیا آپ جب ایک شریعت کی بات آتی ہے تو آپ ایک مضبوط عالم دین اور مفتی اسلام سے آپ رابطہ کیوں نہیں کرتے کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہو عالم دین، دین کا عالم ہو، عاشق رسول ہو، مفتی اسلام ہو. پلیز ریکویسٹ ہے. میں نہیں کہتا کہ صرف چل کے جائیں، ضائع قسمت کے چل کے جائیں اور وقت ملتا ہو تو، لیکن فون پر ان سے رابطہ کر لیں، انٹرنیٹ پر ان سے رابطہ کر لیں. آپ اس طرح تو کر سکتے ہیں نا. معذرت کے ساتھ یہ تو مطلب کہ تھوڑا سا وہ ٹاپک نہیں تھا میرا، لیکن ایک آج کل چل پڑی ہے اس طرح کہ ہر ایک نے ایک سوشل میڈیا کو وے بنا لیا ہے. اچھا، پھر پوچھ لیں گے آپ کیا کہتے ہیں. ایسے ہمارے ذرائع موجود ہیں سوشل میڈیا پر، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ کیا کہتے ہیں. جس نے جو رائے دی وہ رائے لے کر چل پڑے. بھائی اس نے فلاں رائے دی. اپنی رائے کیوں دیتے ہیں ہم اسلام و دین کے معاملے میں؟ آپ کیوں اسلام و دین پر قلم اٹھاتے ہیں؟ کیوں اسلام و دین پر آپ ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں جبکہ آپ کو اسلام و دین کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے؟ اور اگر کوئی مطلب کہ آپ کسی میڈیکل کے معاملے میں آپ بولیں گے کہ یہ کر لو، تو دوسری اسی پیج کے پر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا بولے گا بھائی نادان ہو، کیا کر دو، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. لیکن اگر اسی پیج پہ کوئی عالم صاحب آ کر کہہ دیں کہ یہ نہیں کر سکتے، نہیں حضور ہم کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی آتا ہے، تو یہ بحث ہوتی ہے. علماء اسلام و دین ان کی اہمیت کو ایک مسلمان کو ضرور سمجھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو 5-6 طریقے بیان کیے گئے، اس میں ایک طریقہ تھا ایمان لانا، دوسرا تھا اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا. اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے. اس کی تفصیل میں جو یہاں بیان کیا گیا کہ یہاں پر کس کس کو مال دینا ہے، اس کی بھی پوری تفصیل آگے بیان کر دی گئی کہ اس آیت میں مال دینے کے 6 مصرف، یعنی ان 6 جگہوں پر آپ مال دیں. تو ان کی کچھ تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جیسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا جو اس آیت کریمہ میں آیا، تو حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کر رہے ہیں. ہے نا، اسلام و دین کی یہ خوبصورتی ہے کہ سب سے افضل صدقہ جو آپ کا مخالف ہے یا ناراض رشتہ دار ہے، اس کو دیں، بیچ دیں. آج کل اچھے پھل فروٹ کا موسم ہے کہ آپ کے لیے خوش ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں. آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے، جو پسند ہے، آم پسند ہے، آم بھیجیں. اور مطلب اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرے جو آپ کو پسند ہے، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے. اور پھر جو رشتہ داروں کا ہے تو اس کے متعلق میں نے 2 حدیث آپ کو سنائے. دوسرا اس میں یہ تھا یتیموں پر خرچ کرنا. جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا اسے یتیم کہتے ہیں. نابالغ، بالغ ہو گیا وہ یتیم شرن، وہ یتیم نہ رہا. بڑی امیر سنت پیاری بات کہتا ہے، اگر یوں یتیم ہو تو یہ 70-80 سال کے جتنے بوڑھے نا تقریباً سارے یتیم ہیں.
تو یتیم جو شرعن یتیم ہے وہ اس وقت ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ یعنی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، واللہ عالم کہ یہی اس طرح تھا یا نہیں تھا، لیکن قریب۔ کتنی خوبصورت یہ وضاحت ہے، یہ نہیں وہ یتیمی کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ واہ کیا بات ہے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، یتیموں کا خرچ اٹھانے والے، یتیموں کے ساتھ اس طرح ان پر خرچ کرنے والے، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اس طرح خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو اپنا عزیز مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، یعنی اس کو فارغ کر دے، یعنی اس کی ضروریاتیں پوری کر رہا ہو، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ کتنا خوبصورت مسکین کا ایک تصور یہاں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خورما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمد ہے یعنی تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا۔ تو یہ تیسرا، یعنی پہلا رشتہ داروں پر خرچ کرنا، دوسرا یتیموں پر خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، اپنا عزیز مال راہ خدا میں خرچ کرنے کے یہ 6 سمجھے کہ مصرف 6 مواقع بیان کیے گئے، یعنی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ اب آتے ہیں مسافروں پر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یہ چوتھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور ارشاد کی، پھیلایا، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنا، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ یعنی کتنی خوبصورت یہاں پر تفسیر لکھ دی گئی حدیث پاک میں۔ اللہ نصیب کرے اور ہمیں مرنے کے بعد یہ کام آنے والے، یعنی مومن کو اس کے عمل و نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اس پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی میں نے وہ حدیث سنائی ہے، اور میرے سامنے صراط و جنان پہلی جلد پیج نمبر 282 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ پلیز اس کو ایک بار پھر پڑھ کر اس کو دیکھیں، اور میں تو کہتا ہوں ہم کو سب اللہ توفیق دے تو کرنا چاہیے، تاکہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے ہمارے لیے یہ نیکیوں کا راستہ انشاءاللہ کھلا رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح 5واں ہے سائلوں کو دینا۔ یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں، اس کے سوال پر اسے دینا بھی ناجائز ہے، اور دینے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے فقیر۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فرماتے آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے؟ ناجائز طور پر سوال کرتے ہو، بھیک مانگتے ہیں اور بھیک مانگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی جیسے اپنے لیے آر اور اپنے لیے برائی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے، مایا عزت جانتے ہیں، اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے، ہمارا پروفیشن ہے۔ واہ صاحب واہ، کہ ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جس سے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ یہ میرے باہر شریعت کا یہ بڑا پیارا جزیہ، یہ میں نے آپ کو مسئلہ پڑھ کر یہاں پر سنایا ہے۔ اور چھٹا ہے گردنیں چھڑانے پر خرچ کرنا۔ تو یہ 6 چیزیں خرچ کرنے کے عنوان پر یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے کچھ کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطہر طاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ آؤ بلائی کی طرف میں آج جو موضوع چنا گیا ہے 6 نیکی کے کام، اس میں جو پہلا ہے ایمان لانا۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ اس میں عموماً دنیاوی ذہن رکھنے والے بہت سارے مغالطے اور غلط فہمیوں اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، صحیفے اترے ان کے بارے میں کیا، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر تقدیر کے بارے میں۔ یہ تھوڑی رہنمائی فرما لیجئے کہ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور بنیادی جو عقائد کے علم ہیں ہر صورت اولین ترجیح پر یہ سیکھنے چاہیے، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہر کلمہ گو کو پڑھ لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہنسی مذاق کے اندر یا اپنے زوم فاسد میں کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھے ہیں، ایسا اعتقاد رکھیں کہ ہمارے سارے اعمال حقارت کے نظر ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہمارے عقائد کا علم ہمیں ہونا چاہیے، معلومات کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب کا جو ہمارے اطہر بھائی جنہوں نے اسلام آباد سے ہمیں کال کیا جو بتایا، مفید ترین کتاب ہے، اردو میں ہے۔ اس میں فتاوا گویا کہ ایک طرح سے لکھے گئے ہیں کہ یہ بولنے سے کیا، یہ بولنے سے کیا، عقائد، پھر اس کی بنیادی باتیں شروع میں لکھی ہوئی ہیں۔ آخر میں اس کتاب کے بارے میں اگر کوئی ایسی آدمی کو کنفیوژن پیدا ہو تو اس کا بڑا زبردست اس کے سوال جواب آخر میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ توفیق دے، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض الرحمن الطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں، حضور ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ و بھلائی بہت ہی پیارا، اور آپ کے مدنی پھول بہت ہی نیارا ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اسلامی بھائی قرآن کی تلاوت کی طرف مائل نہیں ہوتے، تراویح میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اسلامی بھائی کی توجہ نہیں رہتی اس طرف، اور ان کیئر کرتے ہیں اور توجہ سے نہیں سنتے۔ تو کچھ ایسا مدنی پھول بتا دے کہ تلاوت بھی ہو تراویح میں یا ایسے ہی تو بآسانی اور دلچسپی کے ساتھ سننے والا جذبہ ملے۔ شروع سے عادت نہیں ہے، بآسانی کا لفظ تو میں نہیں اس کو کہوں گا، لیکن تھوڑا دقت بھلے ہو، مشقت ہو، اور مطلب یہ کہ کوشش کرتا رہے، جیسے کسی کو کام پر جانا ہے، دل نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے، اٹھتا ہے، مشقت کرتا ہے، دقت اٹھاتا ہے، اور سب جاتا ہے کام پر، اس کو پتہ ہے نہیں جاؤں گا تو گزارا نہیں ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو عادت ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ شروع کر دیتا ہے کام۔ یوں مطلب کہ اگر کوشش کریں اور ذہن بناتے رہیں کہ میں نے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، تو انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو دل لگ جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نالین فاطمہ طاریہ ہے، میں مرکز العلیہ لاہور سے عرض کر رہی ہوں۔ پیارے عمران بھائی، آپ کا سلسلہ
आओ बिलाई की तरफ बहुत ही अच्छा है। मैं इसे पहले दिन से देखती आ रही हूँ। जज़ाकिल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे और हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवाज अत्तारी, ज़िला रहीम यार खान, पाक जामी कबीना। माशा अल्लाह, मरहबा। मदनी चैनल का हर सिलसिला ही बहुत प्यारा है और निगरान शुरा का माशा अल्लाह मरहबा। रोज़ाना नए नए मौजू पर हमारे इल्म में इजाफा होता है। नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का, इल्म दीन सीखने का, नेकी की दावा देने का नया नया अल्हम्दुलिल्लाह मौजू पर हमारे जज्बा मिलता है। मैं नियत करता हूँ कि खुद भी मदरसा बराए बालगान में और 5 इस्लामी भाइयों को इंशाअल्लाह मदरसा बराए बालगान में दाखिल करवा के इंशाअल्लाह अपना कुरान पाक, अपनी नमाज इंशाअल्लाह दुरुस्त करवाएंगे। आप दुआ फरमा दीजिए अमीर अल-सुन्नत की गुलामी दावत इस्लामी और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के हमें बेहतरी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद तनवीर अत्तारी सोबोदरो, फैज़ान जीलान रानीपुर से। मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में सवाल है कि आजकल टेलीविज़न पर या खबरों में ये शोर मचा हुआ है कि कराची वालों खबरदार हो जाओ कि सूरज कहर बरसाने वाला है, ये करने वाला है, और इस तरह इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को ये परेशान करते हैं। इस तरह की ये बातें करनी कैसी हैं, और हमारे लिए भी इस्लाह फरमा दे ताकि गर्मी तो है, तो इस तरह गर्मी से किस तरह बचाया जाए, या जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें रोज़े रखते हैं ये रोज़े कैसे पूरे करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डराना नहीं चाहिए, तसल्लियाँ देनी चाहिए, हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि गर्मी है, गर्म हवाएं हैं, सूरज की तपिश ज़्यादा है, मगर ए आशिकाने रमज़ान रोज़े मत छोड़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चादर का इस्तेमाल, इमामे का इस्तेमाल, सर को ढांपें, पानी का जो इस सहरी में जो पानी पीना है कि आगे पानी का, फिर इस इफ्तार के बाद फिर जो पानी पीना है ये हो। इस तरह अपने आप को धूप से बचाना है, साए का एहतिमाम वगैरह वगैरह। इसी तरह लाइट कपड़े पहनने के, जो भी एक हीट व्यू और इस तरह के मौसमी असरात से ख़ुद को बचाने के जो एहतिमाम है वो हैं। इसमें डराना नहीं चाहिए। डराए क्यों? आपस में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं और रोज़े नहीं छोड़ने होते, रोज़े नहीं छोड़ने हैं। अल्लाह करीम हमें क़यामत की गर्मी से महफूज फरमाए। वाकई मैं बता रहा हूँ, ये जो गर्म हवाएं और ये तपीश है ना, इससे कभी कभी आपको क़यामत याद आएगी। क़यामत में धूप कितनी सख्त होगी और मतलब तपीश कितनी ज़्यादा होगी, ज़रा इस पर गौर कीजिए। सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की ज़मीन होगी। अल्लाह की पनाह। तो ये तो क़यामत की गर्मी याद दिलाती है, क़यामत की प्यास, क़यामत की परेशानी। और आज यहाँ एक कोई अगर ठंडा सा साया मिल जाए तो कितना सुकून मिलता है। और क़यामत के रोज़ अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। हमें वो अमाल करने के क़यामत के रोज़ हमें अल्लाह के करम से उसके अर्श के साए में जगह मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसमें जो इरशाद फरमाया गया, जो अभी कुरान करीम का मौजू की तरफ भी आते हैं कि अपने अजीज़ माल राय खुदा में खर्च करना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ। एक शख्स अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका सवाब के लिहाज से बड़ा है? इरशाद फरमाए, जब कि तुम तंदुरुस्ती की हालत में सदका दो और तुम्हें खुद माल की ज़रूरत हो और तंगदस्ती का खौफ भी हो और मालदारी का इश्तियाक शौक भी हो। ये ना हो कि जान गले में आ फंसे और कहे कि इतना फ़लाँ के लिए और इतना फ़लाँ के लिए, हालांकि अब तो वो फ़लाँ का
ہو چکا. تو 21 کیفیت میں ماشاءاللہ بیان کیا گیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس طرح جو نیکیوں کے 6 طریقے ہیں، اس میں تیسرا اور چوتھا طریقہ اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ وہ نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے. نماز کی پابندی اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرے اور مال میں جو زکوٰۃ واجب ہے اسے ادا کرے. اور پانچواں، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرے، کہ یہ اس کا 5واں طریقہ بیان کیا گیا. اب وہ وعدہ جو اس کی بذات ہے کہ اس آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم سے یا اپنے شیخ یعنی پیر سے یا نکاح کے وقت بیوی سے یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے، بشرطیہ کہ جائز وعدے ہوں. ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں. اور چھٹا جو اس میں بیان کیا گیا، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے. آیت کے اس حصے میں نیکی کے چھٹے طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت اور سختی میں اور رائے خدا میں ہونے والی جنگ و قتال کے وقت صبر کیا جائے. تو ارشاد فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان 6 طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حي على الفلاح.